السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشکبار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت انگیز داستانیں، زلف و زنجیر مع لالہ زار۔ سٹوری نمبر 5۔ سٹوری نیم ہے انعام شکست۔ میں سٹوری ریڈ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید نامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان مملکت کی ناک کا بال تھا۔ وقت کے بڑے بڑے سورما اس کی طاقت اور فن کا لہو مانتے تھے۔ ڈیل ڈول اور قد و قامت کے لحاظ سے بھی وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک تماشا تھا۔ شخصیت کے رعب و دبدبے کا یہ حال تھا کہ وقت کا بڑے سے بڑا جیوٹ بھی نظر ملانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ کمال فن کی غیر معمولی شہرت نقطۂ انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ ساری مملکت میں جنید کا کوئی مقابل حریف نہیں رہ گیا تھا۔ اب جنید کا مصرف سوا اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ خلیفہ بغداد کی شاہانہ ستوت کا ایک واضح نشان تھا۔ دربار شاہی میں جنید کے لیے اعزاز کی ایک مخصوص جگہ تھی، جہاں وہ بند سنور کر کلیے لگائے خلیفہ کی دائیں جانب بیٹھا کرتا تھا۔ دربار لگا ہوا تھا، اراکین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پر فروکش تھے۔ جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے کہ ایک چوبدار نے آ کر اطلاع دی، صحن کے دروازے پر ایک لاغر و نیم جاں شخص کھڑا ہے۔ صورت و شکل کی پراگندگی اور لباس و پیرہن کی شکستگی سے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ ضعف و نکاہت سے قدم ڈگمگاتے ہیں، زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہے، لیکن اس کی آواز کے تیور اور پریشانی کی شکن سے فاتحانہ کردار کی شان ٹپکتی ہے۔ آج صبح سے وہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ قلعہ کے پاسباں ہر چند اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات مت کرو، جس کی ایک پھونک سے تم اڑ سکتے ہو، اس سے کشتی لڑنے کا خواب پاگل پن ہے، لیکن وہ باضد ہے کہ اس کا پیغام دربار شاہی تک پہنچا دیا جائے۔ چوبدار کی زبانی یہ عجیب و غریب خبر سن کر اہل دربار کو اس نے آنے والے اجنبی شخص سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا اسے حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوبدار اسے اپنے ہمراہ لیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، چہرے پر ہوائی اڑ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ دربار میں آ کر کھڑا ہوا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے دریافت کیا۔ جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے زور آوروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے؟ ساری ریاست میں اب ان کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا ہے۔ ایسی مضحکہ خیز بات کے لیے اصرار مت کرو جو دماغی جنون میں متہم کرنے کے علاوہ تمہارے لیے باعث ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر نے فہمائش کے انداز میں کہا، جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ اسی اعتقاد موہوم کی میں تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ساری ریاست میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا ہے۔ قد و قامت کا شکوہ اور بازوں کا کسبل ہی فتح و شکست کا معیار نہیں ہے۔ فن کی ذہانت بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ اطمینان رکھیے، میرا دماغی توازن اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ سود و ضیاع سمجھانے کے لیے مجھے ناصح کی ضرورت نہیں ہے۔ انجام کا سارا نقشہ میری نظر کے سامنے ہے۔ بغیر متعلق بحثوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے مجھے اس بات و نفی میں جواب دیا جائے۔ اجنبی شخص نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا۔ اجنبی شخص کی جرأت گفتار پر سارا دربار دم بخود ہو کے رہ گیا۔ آپس میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ شخص دماغی جنون میں متہم کیے جانے کے قابل ہے۔ دانشوروں کی طرح اس کا انداز گفتگو یقیناً کسی پورے اسرار شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ظاہری بے مائگی کے ساتھ کشور کشا بہادروں جیسے کردار کے پیچھے ہو نہ ہو کوئی مہارت فن کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ جنید بھی اجنبی شخص کو حیرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ہزار تجسس کے بعد بھی اس کے سراپوں میں فنی مہارت کی کوئی علامت نہیں مل رہی تھی۔ سخت حیران تھے کہ آخر کس چیز نے اسے اتنا جری بنا دیا ہے۔ مسئلہ بہت پیچیدہ بن گیا تھا۔ اس نے خلیفۃ المسلمین کے اشارے پر وزیر نے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔
سارا نشیب و فراز سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ وضعیت ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے۔ انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے۔ مقابلے میں شکست کھا گیا تو یہ توقع کے عین مطابق ہوگی، اور اگر فتح یاب ہو گیا تو ایک پر اسرار شخصیت کے جوہر کمال سے پہلی بار دنیا کو روشناس کرانے کا فخر ہمیں حاصل ہوگا۔ اہل دربار نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر تک بحث و تمہیز کے بعد بالآخر یہ بات طے پا گئی کہ اس کے چیلنج کو قبول کر لیا جائے۔ خلیفہ وقت نے بھی اس قرارداد پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کشتی کے مقابلے کے لیے دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کر دی گئی۔ محکمہ نشر و اشاعت کے اہلکاروں کو حکم صادر ہو کہ سارے مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اطمینان رکھا جائے، میں وقت مقررہ پر دنگل میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی شخص دربار سے رخصت ہو گیا۔ اپنے زمانے میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، یہ یقین لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنا دم بخود رہ گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ شاہراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا۔ ہر شخص اسی اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گشت کر رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا دیوانوں کے بھیس میں وہ ایک نہایت شاطر آدمی تھا، اپنی چرب زبانی سے سب کو بے وقوف بنا گیا، وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو بھی دعوت نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دربار خلافت کا ایک امیر پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا۔ عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ اسے شاطر و پاگل سمجھنا غلط ہے۔ وہ فنی مہارت میں ایک پر اسرار شخصیت کا مالک ہے۔ کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا۔ اس کے سراپا کی جن لوگوں نے تصویر کھینچی ہے وہ نہایت پرکشش اور والہانہ ہے۔ کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال ہوا کچھ ایسی چل گئی تھی کہ جتنے منہ اتنی باتیں، تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ اچنبھا لوگوں کو اس بات کا تھا کہ مقابلہ پہاڑ اور تنکے کے درمیان تھا۔ برس ہا برس کے بعد جنید کے کسی مقابل سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے۔ شور و ہنگامہ سے فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی عالم تحیر میں کھوئے سے رہنے لگے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز انہیں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بدن شاہی دربار سے دل کا تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھ کر دربار کے قریبی حلقوں میں یہ چرچا عام ہو گیا تھا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پر اسرار ہے کہ پہلے ہی سے جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اب مقابلے کی آخری تاریخ قریب آ گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ مملکت کی آبادیوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا انبوہ سیلاب کی طرح امڑتا ہوا دکھائی پڑتا تھا۔ اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لیے آج کی رات بہت پر اسرار ہو گئی تھی۔ ساری رات بے چینی میں کروٹ بدلتے گزری۔ اپنے زمانے کا مانا ہوا سرما آج نامعلوم طور پر دل کے ہاتھوں ڈوبتا جا رہا تھا، جس نے بڑے بڑے زور آوروں کا غرور پلک جھپکتے خاک میں ملا دیا تھا۔ آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالمگیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ رہ کر دل میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ دل کے یقین کے آگے جس کی ناتوانی کوئی چیز نہیں ہے، مانوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی مخفی جوہر ضرور اس کی پشت پناہی میں ہے، ورنہ کسی تہی دست و بے مایہ انسان میں یہ جرأت کردار کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ انہی پریشان خیالات کے ادھیڑ پن میں ساری رات گزر گئی اور بغداد کی پہاڑیوں پر سحر کا اجالا پھیل گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔
بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اکھاڑے کے حاشیے پر چاروں طرف نہایت کرینے سے کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ یہ شاہی خاندان درباری معززین اور مملکت کے عمائدین کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ خلیفہ بغداد کی زرنگار کرسی ابھی تک خالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آواز گونجنے لگی۔ شاہانہ تسک و احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ درباری خدام سروں پر کلگیاں لگائے، کمر میں پٹکا باندھے راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خدم و حشم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ سب آ چکے تھے۔ اب اس اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ حضرت جنید کے طرفدار فاتحانہ خوشی کے جذبے میں مجمع کو یقین دلا رہے تھے کہ اس کا انتظار بے سود ہے، اب وہ نہیں آئے گا۔ جنید سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں ہے۔ جنید کے تصور ہی سے بڑے بڑوں کا زہرا پانی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی کی کیا بساط ہے کہ مقابلے کے لیے سامنے آ سکے؟ بلا شبہ وہ پوری مملکت کو فریب میں مبتلا کر گیا ہے۔ اسے معلوم ہوتا تو بہت پہلے اس میدان میں آ جاتا۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ درباری حلقوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت نہایت سادہ لوہی کے ساتھ ایک گہری سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ اقدام دانش مندی نے قطعی خلاف ہوا کہ محض ایک گمنام شخص کی بات پر مختلف ملکوں کے کئی لاکھ انسانوں کی بھیڑ جمع کر دی گئی۔ چکمہ دے کر نکل جانے والے اس راہگیر کو اگر حکومت گرفتار کرنا چاہے تو بغیر نام و نشان کے کیسے گرفتار کرے گی؟ اس میدان میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو غائبانہ طور پر اس اجنبی شخص کے حامی تھے۔ نامعلوم طور پر ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ موجودہ صورتحال سے ان کے چہروں پر افسردگی کا نشان واضح ہونے لگا۔ نا امیدی کے عالم میں بڑی ہمت کر کے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ابھی وقت مقررہ میں کچھ وقفہ باقی رہ گیا، اس لیے اجنبی شخص کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا قبل از وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی معقول عذر کی بنا پر تاخیر ہو گئی ہو۔ وقت گزر جانے کے بعد وہ نہیں آیا تو یقیناً اسے قابل مذمت گردانا جائے۔ منٹ پر حضرت جنید کے حامیوں کو جوش و مسرت بڑھتا جا رہا تھا اور وہ طرح طرح کی آوازیں کس کر مجمع کے ذہن سے اس اجنبی شخص کا اثر زائل کر رہے تھے۔ لیکن خود حضرت جنید پر ایک سکتے کی کیفیت آ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئے ہیں۔ لاشعوری طور پر وہ پیش آنے والے کسی حیرت انگیز واقعے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجمع کا اضطراب اب قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ حضرت جنید کی حامیوں کی طرف سے بار بار یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ مسند خلافت سے کوئی فیصلہ کن اعلان کر کے مجمع کو منتشر کر دیا جائے۔ وقت مقررہ میں اب چند ہی لمحے باقی رہ گئے تھے کہ وزیر اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ سارا مجمع گوش پر آواز ہو گیا۔ منہ سے پہلا لفظ ہی نکلا تھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص نے آواز دی، ذرا ٹھہر جائیے، وہ دیکھیے سامنے گرد اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی اجنبی شخص آ رہا ہو۔ اس آواز پر سارا مجمع گرد راہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والے راہگیر کے ہر قدم پر دلوں کا عالم زیر زبر ہو رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر فضاؤں میں اڑتا ہوا غبار لاکھوں امیدوں کا مرکز نگاہ بن چکا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نحیف الآخر انسان پسینے میں شرابور ہانپتے ہانپتے چلا آ رہا ہے۔ مجمع سے قریب ہونے کے بعد آثار و قرائن سے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی اجنبی شخص ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم پر قابو حاصل کرنے کے لیے اسے میدان تک پہنچایا گیا۔ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرت تھی کہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر جس کے قدم سیدھے نہیں پڑتے، وہ جنید جیسے کوہ پیکر پہلوان سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت جنید کے ہم نوا پورے طور پر مطمئن تھے کہ ابھی چند منٹ میں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے وقت کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ گستاخانہ جسارت کی سزا کتنی عبرت ناک ہوتی ہے۔ دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا یہ۔
حضرت جنید کے سامنے وہ اجنبی شخص گرد راہ معلوم ہو رہا تھا، پھٹی آنکھوں سے سارا مجمع دونوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ حضرت جنید نے خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا۔ اس اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ سمٹ گئے، کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی کی آواز گلوگیر ہو گئی، بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکلی، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں، سیدہ فاطمہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جاں ہے، سیدانیوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں، وہ گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل سکیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بےحال ہو گئے ہیں، ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی، گرتے پڑتے بڑی مشکل سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ فاتح خیبر کا خون ہاشمی رگوں میں سوکھتا جا رہا ہے، چلنے کی سکت باقی نہیں ہے، شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جاں سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ فاطمی چمن کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی اداسی اب دیکھی نہیں جاتی جنید۔ عالمگیر شہرت و اعزاز کی صرف ایک قربانی سوکھے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو آل رسول کی خانہ بدوش قافلہ کی حرمت و آسودگی کے لیے تمہاری عزت و ناموس کا اثار کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے احسان کے بدلہ زیادہ دیر تک ہم قرض نہیں رکھتے۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے، پلکیں آنسوں کے طوفان سے بوجھل ہو گئی۔ عشق و ایمان کا ساغر موجوں کے تلاطم سے زیر زبر ہونے لگا۔ آج کو نین کا سرمدی اعزاز سر چڑھ کر جنید کو آواز دے رہا تھا۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید نے جس بات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ چمنستان قدس کی پسماندہ کلیوں کی شادابی کے لیے اگر میرے جگر کا خون کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ بھی تمہارے نقش پا میں جذب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے خوشا نصیب کہ کل میدان محشر میں سرکار اپنے نواسوں کے زر خرید غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت مجھے مرحمت فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور اجنبی شخص سے پنجہ ملا کر گت گئے۔ سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے، سارا مجمع نتیجے کے انتظار میں ساکت و خاموش نظر جمائے دیکھتا رہا۔ چند ہی لمحے کے بعد حضرت جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آنکھیں کھلی تو جنید کے حامیوں کے نعرہ ہائے تحسین سے میدان گونج اٹھا۔ ہیبت سے دیکھنے والوں کی پلکیں جھپک گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں حضرت جنید چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ کا ایک نحیف و ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا دیا تھا۔ حضرت جنید کی فاتحانہ زندگی کا نقشہ دیکھنے والی آنکھیں اس حیرت انگیز نظارے کی تاب نہ لا سکی۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حیرت کا تلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح افسروں سے گزر رہا تھا، ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ تحسین و آفرین کے نعروں سے کان پڑی سنائی نہیں دیتی تھی۔ شام تک فتح کا جلوس سارے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے ایک گمنام سید خلعت و انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید اکھاڑے میں اسی شان سے لیٹے ہوئے تھے، اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ ہر شخص انہیں پائی حقارت سے ٹھکراتا اور ملامت کرتا وہ گزر رہا تھا۔ عمر بھر مدح و ستائش کا خراج وصول کرنے والا آج ظہر میں بجھے ہوئے طعنوں اور توہین آمیز کلمات سے مسرور و شاد کام ہو رہا تھا۔ ہجوم ختم ہو جانے کے بعد خود ہی اٹھے اور شاہراہ عام سے گزرتے ہوئے اپنے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔
آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عمر بھر کی فاتحانہ مسرتیں وہ اپنی ننگی پیٹھ کے نشانات پر بکھیر آئے تھے۔ رات کی زلف سیاہ کمر کے نیچے ڈھل چکی تھی۔ بغداد کا سارا شہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محو خواب تھا۔ کہیں کہیں سے مشل بردار پاسبانوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے: وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا کہ لاڈلوں کی ہٹ بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے مچل گئے تو رحمت تمام کو کیوں کر گوارا ہو سکے گا کہ ان کے دل کے نازک آبگینے پر بھی کوئی آنچ آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بھرم مشہور ہے، گردن کٹ سکتی ہے دبی ہوئی زبان نہیں کر سکتی۔ آخر کربلا کے لالہ زار کی سرخی زبان کی بھرم سے تو آج تک قائم ہے۔ نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات پہنچائیں گے۔ اے کاش آج ہی قیامت آ جاتی، آج ہی میدان حشر کا وہ روح پرور نظارہ نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا تو قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ حساب و شمار کی گرفت میں آنے والی ایک طویل مدت کیسے کٹے گی؟ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی پرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور وہ خاکدان گیتی سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ اب بغداد سے گنبد خضرا کا کلس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب تک آنکھ کھلی رہی نظر کا قافلہ بہاروں کے جلوہ شاداب سے سیراب ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنہری جالیوں سے ایک کرن پھوٹی اور مدینے کا آسمان روشنی سے معمور ہو گیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک سفید بادل مدینے کے افق سے بغداد کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں سے گزرا نور برستا گیا، فضا نکھرتی گئی، اندھیرا اچھٹتا گیا، سحر پھیلتی گئی۔ قریب آتے باتے اب رحمت و تجلی کا وہ روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ ایوانوں کے کنگرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئی، درختوں کی شاخیں سجدے میں گر پڑی، بغداد کی زمین جھومنے لگی۔ بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، سحر نے اجالا کیا، رحمتوں نے فرش بچھائے، اور درخشاں کرنوں سے حضرت جنید کے صحن کا چپا چپا معمور ہو گیا۔ طلعت جمال سے آنکھیں خیرہ ہو گئی، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار اور شجر و حجر کو زبان مل گئی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا: جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تم عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا غبار اور چہرے کے گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے رخ تاباں میں خاکدان گیتی ہی کے نہیں، عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔ بارگاہ یزدانی سے گر اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جانصاف پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی، آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیمانے جھلک رہے تھے،
دل کی انجمن تجلیات کو گہوارہ بن چکی تھی، لبوں کی جنبش پر کارکنان قضاء و قدر کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ غیب و شہود کی ساری کائنات شفاف آئینے کی طرح تار کی نظر کی گرفت میں آ گئی تھی۔ نفس نفس میں عشق و یقین کی دہکتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تھی۔ نظر نظر میں دلوں کی تسخیر کا سحر حلال انگڑائی لے رہا تھا۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھی۔ کل جو شکست کی ذلتوں سے بوچھل ہو کر اکیلا اپنے گھر تک آیا، آج اس کے جلو میں کونین کی امیدوں کے کارواں چل رہے تھے۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر زبر ہو گیا تھا۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ طلوع سحر سے پہلے حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی باہر تشریف لائی، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئی۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گرو اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرط خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارک باد سے گونج اٹھی۔